بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریالٹی آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سیرت نبوی کا تیسرا حصہ۔ علماء سیرت لکھتے ہیں فلاکی عبداللہ فی زمانہ من النساء من العناء مثل ما لاکی یوسف فی زمانہ من امرأۃ العزیز، یعنی حضرت عبداللہ کو اپنے زمانے میں عورتوں کی طرف سے ان مشکلوں اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑا جو یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانے میں عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے پیش آئے۔ اس سلسلے میں مواہب اللدنیہ کے شارحین کا ایک اور جملہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ قریش کی عورتیں ان کے دام محبت میں اسیر تھیں اور قریب تھا کہ وہ ان کی محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھتیں، لیکن حضرت عبداللہ کی شرمگی نگاہیں جھکی ہی رہتیں۔ روئے زیبا پر شرم و حیا، شرافت و نجابت کے انوار برستے ہی رہتے اور اس کو مزید دلکش اور دل آویز بناتے رہتے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یوسف صدیق علیہ السلام اور زلیخا کا زمانہ پھر لوٹ آیا ہے۔ مکہ کی کئی دوشیزاؤں کے ہاتھ سے صبر و احتیاط کا دامن بار بار چھوٹ جاتا تھا۔ بعض نے تو اپنے جاں سوز شوق کی بے تابیوں سے بے بس ہو کر اپنے حسن و شباب کی جملہ رعنائیوں کو ان کے قدموں کی خاک پر قربان کر دینے کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا۔ مزید برآں 100 اونٹ کا نذرانہ پیش کرنے کی جسارت بھی کی تھی تاکہ ان 100 اونٹوں کا معاوضہ ہو سکے جو ان کی جان بچانے کے لیے قربانی دیے گئے تھے۔ بائیں ہما حضرت عبداللہ کا چہرہ جس نور مبیں کی کرنوں کی جلوہ گاہ بنا ہوا تھا، وہ انہیں کب کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی اجازت دیتا تھا۔ آپ نے ہر بار بڑی بے نیازی اور حقارت سے ایسی تمام پیشکشوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ، رہا حرام تو اس سے تو موت بہتر ہے اور حلال تو میں اس میں حلال واضح طور پر نہیں دیکھ رہا۔ فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ يَمْحِ الْكَرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ، میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ کریم ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے دین کی۔ وہب نے حضرت عبد المطلب کی خواہش کے مطابق حضرت آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ کو دینا منظور کر لیا۔ پھر جلد ہی تقریب نکاح انجام پذیر ہوئی۔ حضرت آمنہ اپنے عظیم القدر سسر کے زیر سایہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنے لگیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ کی کوششوں کے طفیل مکہ کے تجارتی کاروانوں کو شام، فلسطین وغیرہ ممالک میں آمد و رفت کی اجازت ملی تھی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کے تجارتی سامان سے لدے ہوئے اونٹ ان ممالک میں آیا جایا کرتے تھے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللہ کو اپنے پدر بزرگوار کے ایک تجارتی قافلہ کی نگرانی کرنے اور کاروباری ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے ملک شام جانا پڑا۔ تجارتی مصروفیتوں سے فراغت پانے کے بعد جب آپ اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ واپس آنے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں بیمار ہو گئے۔ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو آپ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، اس لیے وہ اپنے ننھیال میں رک گئے تاکہ طبیعت سنبھلے تو سفر شروع کریں۔ دوسرے ساتھی واپس لوٹ آئے۔ آپ 1 ماہ وہاں بیمار رہنے کے بعد واصل بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اچانک وفات سے سب کو صدمہ ہوا ہوگا اور شدید صدمہ ہوا ہوگا، لیکن حضرت آمنہ کے دل پر جو قیامت ٹوٹی اس کا بس وہی اندازہ لگا سکتی ہیں۔
آپ نے اپنے عظیم خاوند کے اچانک انتقال پر ایک قصیدہ کہا۔ اس کے چند اشعار آپ بھی سنیں تاکہ حضرت آمنہ کے دل درد مند کے احساسات کا آپ کو بھی اندازہ ہو سکے۔